جب حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے انار مانگا، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انار کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے حضرت علی سے فرمائش کی، لیکن ان دنوں انار کا موسم نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو انار ہے وہ مجھے دے دو۔ یہودی نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی انار نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی بولی کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے، تو وہ یہودی حیران ہو کر بولا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ دور کر دے، تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، اور سفر سے واپس پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمایا کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا عمل دیکھتی تو انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا جو اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصعب
मुसव्विर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते हुए सुना कि बनी हश्शाम बिन मुगीरा ने मुझसे ये इजाज़त मांगी है कि हम अपनी बेटी की हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से शादी कर दें, मैं इजाज़त नहीं देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इजाज़त नहीं देता, और फिर तीसरी मरतबा भी यही फरमाया कि मैं इजाज़त नहीं देता, मगर हाँ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बेटी को तलाक दे दे और उनकी बेटी से ब्याह कर ले तो उससे इख्तियार है, क्योंकि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे कलेजे का एक टुकड़ा है। जो बुराई उसे पहुंचती है वो मुझे पहुंचती है, और जो एज़ा उसे पहुंचती है वो मुझे पहुंचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शौकन की वजह से दीन एतबार से आजमाइश में मुब्तला हो, यानी शौहर के हकूक अदा करने के मामले में मसलन हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को शौकन से एज़ा पहुँचने का खदशा था, और हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एज़ा पहुँचने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा पहुँचती, जो कि ममनू है। चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने लिखा है कि शौकनों के बुग़्ज़ की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के निकाह में होते हुए किसी दूसरी औरत से शादी करना ममनू है, इसलिए कि फिर दूसरी बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनके वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बुग़्ज़ में मुब्तला हो जाएगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ चाहे माशी उमूर की वजह से ही क्यों ना हो कुफ्र तक ले जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा भी हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे। चुनांचे एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी कुनियत अबू तुर्राब सबसे ज्यादा प्यारी थी, और उस कुनियत से उन्हें पुकारा जाता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि ये कुनियत अबू तुर्राब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए, देखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई, वो मुझ पर खफा होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ कहलोला भी नहीं किया है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करो कि वो कहाँ है। वो आए और बताया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए थे। चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तुर्राब उठो। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसे अबू तुर्राब के नाम से मशहूर हो गए। रिवायात में आता है कि फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर ले गए और हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुलह करा दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बेटी पता लेने आई है। उस वक्त तक बाकी तीनों फौत हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हज़रत फातिमा बेटी अब्बा जी का हाल पूछने आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा बिठाया, पास जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हज़रत आयशा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के कान में कोई बात कही तो फातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गई। जब वहाँ से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी अब्बा जी ने कान में कहा था जो बात कान में कही जाए वो क्या होती है? राज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गए तो हज़रत आयशा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फातिमा मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ, बेटी को बाप की वफात की इत्तला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही है ज्यादा, तो कान में कहा कि बेटी मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तो खुश हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात की खबर दी है तो बेटी रोने लग गई है, और बेटी को इसकी वफ़ात की खबर दी है तो वो खुश हो गई है। ये बाप बेटी का मामला था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते, उन्हें बोसा देते, खुश आमदीद कहते और उनका हाथ पकड़कर अपनी नशिस्त पर बिठा लेते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रौनक अफरोज होते तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को बोसा देती।
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کی اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملوگی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ سید النساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے وسط کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کی شادی سیدنا حضرت علی مرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے عظیم المرتبت والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس جنت کے میوے سے پیدا ہوئی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام الفضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ، حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی، اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا آپ فرمانے لگی میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے پوچھا اے بنت رسول وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یاد رکھنا میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے نگہبانی کرتی ہے، اللہ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2 بے پردہ عورت، یعنی دوسری عورت وہ جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہے گی اللہ پاک اس کا دیدار خود کرنا چاہیں گے۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں فرماتا۔ نمبر 3 بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، جو چغل خور ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا، ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ آباد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورتوں یاد رکھنا یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا
ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو. اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں رہنا چاہیے کیونکہ اصل خوبصورتی تو پردے میں ہی ہے. قرآن شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھا ہوتا کیونکہ سب سے خوبصورت کتاب قرآن شریف ہی ہے. ایک مرتبہ سید النساء جگرے گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف لائیں. یہ دروازے پر سائل نے دستک دی. آپ نے اپنے پاس موجود ایک انار اسے دے دیا. کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور سامنے ہدیہ دینے والے شخص کو کھڑا پایا جس کے پاس انار تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انار لے کر 2 انار علیحدہ کر لیے اور بقیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار گنے تو وہ 8 تھے جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ ان میں سے 2 انار کہاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ میں نے علیحدہ رکھ لیے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ 2 انار کم ہیں. فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے راستے میں 1 دو گے تو بدلے میں 10 گنا زیادہ دوں گا. میں نے 1 انار اللہ کی راہ میں دیا تھا تو واپس اللہ نے 10 دیے تھے نہ کہ 8. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا, کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی, آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے, آپ مجھے 1 انار لا دیجئے. تو حضرت علی نے فرمایا بس اتنا ہی, آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا. اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا. پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے. آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے. وہ یہودی تجارت کرتا تھا. آپ نے دروازہ بجایا, اندر سے یہودی باہر آیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 1 انار چاہیے. تو یہودی بولا اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے گھر پہ انار موجود ہے. تو یہودی بولا میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر پر 1 انار بھی موجود نہیں ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ انار موجود ہے. یہودی غصے سے بولا آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے, میں نے کہا نا میرے گھر پہ انار, تو کیا انار کا 1 دانہ بھی موجود نہیں ہے. اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی. یہودی کی بیوی نے کہا آپ بحث نہ کریں, میں کلمہ پڑھ چکی ہوں, آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے کیونکہ ہمارے گھر پہ 1 انار موجود ہے. یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور یہ علم علی کو ہے. یہودی گھر گیا تو دیکھا کہ گھر میں 1 انار موجود تھا. یہودی نے انار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. دیکھا راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے, کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا اے بزرگ آپ کو کیا چاہیے, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو. تو فقیر بولا بیٹا میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 ہی انار تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے انار فقیر کو دے دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا, میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا. فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے. گھر آ کے مایوسی سے بیٹھ گئے. اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں اور انہوں نے فرمایا اے علی شیر خدا میں نے تو 1 ہی انار کی فرمائش کی تھی, آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے, یہ انار تو اللہ نے آپ کے لیے جنت سے بھجوائے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے, آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.